اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں تین چیزیں سخت ہیں، نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازاں ہو، دانا ہے وہی ہے جو اپنے عیوب کو دیکھتا ہے۔ انسان کا کردار ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ، جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر کے 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے اور تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز سے چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشوں کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدہ مند وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل میں رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، کون سی؟ آپ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ چھوڑ کے دنیا سب جھمیلوں کو میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ عز و جل کا وعدہ ہے۔ یا اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پہ بھی لٹکا دے تو یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب ہم اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اس کا بندہ ہوں جو دائم و باقی دائم لاکھ فانی ہوں، تعلق تو ہے لا فانی سے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے، بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے اللہ کی ہے۔ ہر وہ شخص آپ کا استاد ہے جس کی لمحہ بھر کی صحبت آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے۔ نصیب کھینچ لاتا ہے ورنہ کون کسی کو کھلاتا ہے۔
بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو، انداز نظر بدلیں منظر بھی بدل جائے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ہی ملتی ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کسی اور کے ہاتھوں آپ کو ملے گا۔ زخم جو دکھتے نہیں ہیں دکھتے بہت ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا سکے۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ مختصر سی بات ہے، کسی سے امید مت رکھنا۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آنکھیں نفس کے پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا، آمین۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں، آمین۔ اے میرے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel.